معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، چونکہ ولادت باسعادت ہے امام حسن مجتبیٰ کی، تو گفتگو بھی ان موضوعات کے تحت ہونی چاہیے۔ فضائل کا جہاں تک تعلق ہے امام حسن کے، تو وہ شیعہ سنی دونوں مانتے ہیں جی، اور وہ روایات متفق علیہ ہیں، یعنی جن پہ اتفاق ہے، تشیع کا بھی تسنن کا بھی۔ لیکن جہاں پر آ کر اختلاف ہو جاتا ہے وہ معاویہ اور امام حسن کا معاملہ ہے۔ یہاں پر آ کر ایک سنی جو ہے وہ پھنس جاتا ہے کہ یہاں ایک طرف نواسہ رسول ہے اور دوسری طرف خال المؤمنین ہے، جلیل القدر، تو جائیں تو کہاں جائیں؟ اب وہ اس درمیان میں پھنس جاتا ہے، اور پھر ایک درمیانہ راستہ جو نکالا جاتا ہے، وہ درمیانہ راستہ یہ ہے کہ بھائی امام حسن نے جس کے ساتھ صلح کر لی، ہماری بھی اس کے ساتھ صلح ہے، تو پھر آج آپ شیعہ کیوں بول رہے ہیں؟ وہ ٹی وی چینلز وغیرہ پہ بیٹھے ہیں نا کچھ مفتی، آج کے علاوہ بھی وہ ہمارے مفتی حنیف صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے شیعہ امین شدید صاحب کے سامنے، شیعہ عالم کے سامنے یہ بیان کر رہے تھے کہ جب امام حسن نے صلح کر لی ہے تو آپ کیوں نہیں صلح کرتے؟ درست ہے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن نے آیا صلح جو کی ہے، انہوں نے معاویہ کو مان کر صلح کی ہے یا مجبوراً کی ہے؟ مجبوراً کی ہے تو پھر آپ شیعہ کو مجبور نہیں کریں نا، درست ہے، شیعہ تو آج کے زمانے میں مجبور نہیں ہے۔ درست ہے۔ پھر ہمارے باقی کے ائمہ نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، ہماری اگر شیعوں کی کتابوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مل جائے گا۔ امام حسن نے جو علل الشرائع میں جا کے آپ روایت پڑھیں، جب ایک شخص ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے معاویہ بن ابی سفیان سے صلح کیوں کی، تو امام نے وہاں پہ واضح بیان کیا کہ وہ ظالم و مضل ہے، اور اس کے متعلق واضح الفاظ میں، اور بعض ہماری الکافی جیسی کتابوں میں اہل بیت کے افراد، یعنی امام جعفر صادق کو مفتی حنیف صاحب مانتے ہوں گے، امام جعفر صادق نے فرعون هذه الامہ کہا ہے۔ یہ روایت آپ کے یہاں بھی موجود ہے، ہمارے یہاں بھی صحیح سند روایت موجود ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب وہ چپ ہو گئے تو ہمیں چپ ہو جانا چاہیے۔ بھائی وہ چپ نہیں ہوئے، یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جب صلح کر لی تو وہ خاموش ہو گئے، خاموش نہیں ہوئے، بلکہ امام حسن نے بھی وجہ بیان کی ہے، اور خود جب امام نے خطبہ دیا ہے طبقات سعد ابن سعد میں، طبقات الکبریٰ میں جو روایت ہے، جب معاویہ کے جو ساتھ والے افراد ہوتے ہیں، مادی وہ اگر آپ کو مل جائے تو نکالے گا روایت طبقات والی، وہ اصرار کیا جاتا ہے کہ جی امام حسن کو بھیجو تاکہ وہ جا کر کیا کریں، خطبہ دیں، اور پھر کیونکہ اس وقت وہ عاجز ہیں، اس وقت ان کی وہ کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ بیان کر سکیں، تو لوگوں کے سامنے نا ان کا تھوڑا سا کم ہو جائے گا، اسٹیٹس کم ہو جائے گا۔ معاویہ کہتا ہے دیکھ رہنے دو، تو وہ روایت ذرا آپ دیکھیں، بھائی آپ کو روایت دکھا دیں، یا مفتی حنیف صاحب کو دکھائیں یہ روایت۔ آپ ہی پڑھ لیں، نہیں آپ پڑھیں، یہ ہے طبقات الکبریٰ، یہ طبقات دیکھ سکتے ہیں آپ اگر یہ کتاب دکھائیں۔ مفتی حنیف صاحب کو کہتے ہیں جی امام حسن چپ ہو گئے ہیں۔ ہاں، یہ کتاب الطبقات ہے، اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جزء سادس پہ، یعنی چھٹی جلد پہ، اور صفحہ نمبر یہ 383 پہ، یہاں پہ یہ عمرو بن العاص اور ابو الاعور السلمی عمرو بن سفیان یہ کہتے ہیں کہ لو امرت الحسن فصعد المنبر فتکلم، کہتے ہیں اے معاویہ اگر تم امام حسن کو حکم دو کہ وہ ممبر پہ جائیں اور وہ بات کر لیں، کہ وہ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کی بیعت کریں، آپ کی بیعت انہوں نے کی ہے، فلاں فلاں لوگوں کو بیعت کے اوپر وہ تحریض کریں، تو معاویہ نے کہا لا تفعلوا فواللہ لقد رأیت رسول اللہ یمس لسانہ وشفتہ، ایسا کام مت کرو، میں نے دیکھا رسول خدا کو کہ رسول خدا ان کی زبان ہاں، یعنی ان سے اپنے محبت کا اظہار کرتے تھے، رسول خدا کے محبوب ہیں یہ دیکھیں یہ سب کچھ پتہ ہے، پھر بھی ان کی شہادت پہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ فابوا علی معاویہ، لیکن انہوں نے انکار کیا کہ نہیں آپ خواہ کر لیں، فصعد معاویہ المنبر ثم امر الحسن فصعد، پھر معاویہ نے جناب امام حسن علیہ السلام کو کہا کہ آپ ممبر پہ جائیں، آپ کچھ کہیں، وامرہ ان یخبر الناس انی قد بایعت معاویہ، اور نے حکم دیا کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ تم نے میری بیعت کر لی ہے۔ فصعد الحسن المنبر، جناب امام حسن علیہ السلام ممبر پہ گئے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کی، ثم قال، پھر کہا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ ہداکم باولنا، ہمارے اول کے ذریعے تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اللہ نے ہدایت دی، وحقن دماءکم بآخرنا، تمہارے خون کو محفوظ کیا آخر کے ساتھ، وانی قد اخذت لکم علی معاویہ ان یعدل فیکم، میں نے معاویہ سے عہد لیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ عدل و انصاف کرے، عدل و انصاف سے کام لے، وان یوفر علیکم غنائمکم، اور غنائم کی تقسیم میں بھی عدالت سے کام لے، جو تمہارے غنائم ہے، یعنی معاویہ کے گھر سے نہیں ہے، یہاں پہ ہاں یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو عبارات لے کے آئے ہیں نا، غنائمکم وان یقسم فیئکم فیکم، فیئکم ہے، صحابی تو عادل ہوتا ہے جی، وہ اس سے کیوں شرط کی ضرورت ہی نہیں تھی، عہد کیوں لے رہے ہیں امام حسن علیہ السلام؟ جی بالکل۔ ثم اقبل علی معاویہ فقال کذاک، ادھر بھی معاویہ سے عہد لیتے ہیں لوگوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کیا ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ قال نعم، کہا ہاں ایسا ہی ہے۔ ثم هبط من المنبر وهو يقول ويشير باصبعه الى معاویہ، ممبر سے جب اترے تو اشارہ کیا معاویہ کی جانب، معاویہ کی طرف، اور یہ آیت پڑھ لی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، شاید یہی عبارت آج آپ نے پڑھ بھی تھی پروگرام میں جو مناظرہ ہوا تھا آپ کا، یعنی تمہارے لیے آزمائش ہے جو پتہ نہیں کب تک جاتی ہے۔ جی فاشتد ذلك على معاویہ، اچھا، یعنی اس آیت کا یہ کوئی فضیلت نہ سمجھے
کہ بھائی یہ کوئی فضیلت تھی، معاویہ کے اوپر بہت اس کا یعنی سنگین گزرا ہے، سنگین، یہ بات بہت برا لگا ان کو کہ یہ آیت کیوں نہیں. فقال لو دعوتهم فاستنطقتهم فقال مهلا فابوا. یہ جو آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، پھر کہا امام حسن کو، امام حسن علیہ السلام. میں آگے نہ پڑھوں تو بہتر ہے، چونکہ آگے جو حدیث ہیں وہ صرف ہم آپ کو حوالہ دے دیتے ہیں. آپ یہاں پہ دوبارہ میں ان کو حوالہ دے دوں کہ یہ طبقات الکبریٰ میں یہاں پہ جزء سادس پہ صفحہ نمبر 383 پہ یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ یہ عبارت پوری آپ پڑھ لیں. ہم اچھا نہیں سمجھتے، ہم یہاں سے پڑھ لیں، وہ پھر آپ خود ہی پڑھ لیں، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہاں پہ کیا ہے. پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں نیچے یہ 2 نمبر دیکھیں، اوردہ الذہبی فی تاریخ الاسلام، تاریخ اسلام میں ذہبی نے بھی اس کو نقل کیا ہے. اچھا، اس سے بڑھ کر جو میں شہباز بھی بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ روایت اگر ہم سند نہ بھی دیکھیں نا تو روایت صحیح ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جو اس وقت اہل سنت کے عرب میں ایک شعر سمجھے جاتے ہیں، اسد السنہ اسے کہتے ہیں، عثمان الخمیس. عثمان الخمیس نے کہا تھا کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ سندیں ٹھیک ہیں یا ٹھیک نہیں ہیں، آپ کو معلوم ہو، آپ سندوں کے بارے میں جانتے ہوں، تو تاریخ طبری پڑھ لیا کرو، تاریخ طبری، چونکہ وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سند ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں. لیکن کہتے ہیں کہ اگر معلوم نہ ہو تو ذہبی کی تاریخ الاسلام پڑھا کرو، یعنی وہ اس کی قابل اعتماد نہیں ہے. پر وہ اسد السنہ ہے، اسد السنہ نے اس کی توثیق کی ہے، اور یہ روایت ذہبی کی تاریخ اسلام میں بھی آئی ہے. یہ شہباز بھائی جو عبارت تھی. نیز اگر میں دکھا دوں، یہاں پہ تحقیق بھی موجود ہے اس کی. ہاں دکھا دیں. یہ سیر اعلام النبلاء، اس روایت کی ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، جناب ذہبی کی کتاب ہے. یہاں پہ جزء 40 پہ شعیب ارناؤت کی تحقیق ہے، اس کے صفحہ نمبر 281 پہ. یہاں پہ آپ دیکھیں یہ وہی آیت ان ولا ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، یہاں پہ 2 میں آئے ہیں، دیکھیں 2 رجالہ ثقات، اس کے تمام رجال جو ہے وہ ثقہ ہے. اسی طرح دوسرے صفحے پہ 272 صفحے پہ یہی آیت پہ پڑھ لیا وما ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا معاویہ کی طرف. یہاں پہ بھی پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں ایک جو لگا ہے یہاں پہ کیا ہے، اسنادہ صحیح، اس کی سند کیا ہے، صحیح ہے. البتہ یہاں پہ آیت پڑھنے کے بعد معاویہ نے پوچھا کہ ما اردت بقولک فتنۃ لکم ومتاع، یہ جو فتنۃ لکم ومتاع جو تم نے بولی کیا مراد ہے تمہارا؟ امام نے کہا اردت بہا ما اراد اللہ بہا، جو اللہ نے مراد لیا وہی میرا بھی ہے. جی شہباز بھائی. ہاں، تو یہ پھر یہ جو بات کی جاتی ہے نیشنل چینل کے اوپر بیٹھ کر کہ بھائی جس کے ساتھ امام حسن نے صلح کر لی، بس ہم نے بھی ان کے ساتھ صلح کر لی ہے. تو بھائی امام حسن نے صلح کی ہے جس معنی میں آپ لیتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں نا، اچھا آپ گلے ملو، آپ بھائی صلح ہو گئی، یہ صلح اس معنی میں لیتے ہیں. بھائی صلح کیونکہ امام نے، وہ وجہ بڑی اہم ہے. کیا وہ معاویہ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے؟ نہیں. چلتے ہیں جناب ان کی کتاب ملاحظہ فرمائے کہ پتہ چلے کہ امام نے صلح کیوں کی ہے. یہ کتاب ہے مولانا محمد نافع، ان کی بڑی خدمات ہیں مذہب اہل بیت کے خلاف، مکتب اہل بیت کے خلاف اور خود اہل بیت کے خلاف. انہوں نے بڑی زحمتیں کی ہیں، بڑی خدمات ہیں. حدیث ثقلین کو رد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، رحما و بینہم. یہاں پہ یہ ثابت کرتے کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان بڑی محبت ہے، شیر و شکر ہے. اچھا جی، یہاں پہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ابو نعیم اصفہانی علامہ بہقی لکھتے ہیں کہ صلح ہوئی حضرت معاویہ حضرت حسن کے درمیان، ایک جگہ تھی اس کا نام تھا نخیلہ، وہاں پہ صلح ہوتی ہے. امام حسن اسی مقام پہ کیا فرماتے ہیں؟ اگرچہ این خلافت حق کے مانست، یہ خلافت میرا حق ہے. امام حسن علیہ السلام وہاں پہ 2 ٹوک بیان فرما رہے ہیں کہ یہ نہ کوئی سوچے کہ معاویہ کو جو خلافت دی جا رہی ہے یہ اس کا حق ہے، اس کو اہل سمجھ کے دی جا رہی ہے. یہ قطعاً اس کا اہل نہیں ہے، نہ اس کا حق ہے، بلکہ یہ خلافت میرا حق ہے. لیکن میں اسلام کی خاطر، یعنی کیا ہے اسلام کی خاطر؟ کیونکہ رسول اللہ نے، کیونکہ اسلام کے لیے زحمتیں اسی اہل بیت کے گھرانے نے دی ہیں، معاویہ نے نہیں دی جو وہ اسلام کی فکر کرے گا. ان کے گھرانے نے، اگر آپ شروع سے چلیں، ان کے بھائی کیا، ان کے باپ کیا، ان کے اجداد کیا، وہ تو اسلام کے مد مقابل رہے ہیں. تو معاویہ ابن سفیان کا گھرانہ دیکھا جائے تو کہیں پر بھی آپ کو اس گھرانے سے اسلام کے لیے خدمت کا کوئی نام و نشان نہیں ملے گا. بنو امیہ کے حوالے سے اگر آپ یہ خوش فہمی رکھتے ہیں کہ کوئی انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. تو جس گھرانے نے اسلام کی خدمت کی اس کو اسلام کا پتہ ہے، اس کو اسلام کی فکر ہے، جس نے اپنی جانیں دی ہیں، جنہوں نے اپنی فاقے کشی کی ہے، جنہوں نے شب ابی طالب میں زندگی گزاری اسی اسلام کی خاطر. وہ لوگ جن کے بارے میں جناب عمار یاسر کہتے تھے کہ ما اسلموا فقد استسلموا، اس طرح کی عبارت ہے جو اس میں ہے خود جہاں پہ مجھے یاد آ رہے ہیں مجموع الزوائد میں یہ لکھا ہے. اگر مل جائے آپ ڈھونڈیں کہ حضرت عمار یاسر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو فتح مکہ والے جو اسلام قبول کر چکے ہیں، یہ انہوں نے اسلام کا اظہار کیا ہے. جی یہ اگر میں دکھاؤں، دکھائیں ذرا. یہ ہے مجموع الزوائد و منبع الفوائد. اگر یہ مجموع الزوائد منبع الفوائد، یہاں پہ جلد اول پہ اور صفحہ نمبر 308 پہ یہاں پہ یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ سعد بن حذیفہ سے روایت ہے قال عمار ابن یاسر یوم الصفین، یوم الصفین عمار ابن یاسر نے کہا وذکر امرہ و امر الصلح، کہا کہ جو صفین میں تحکیم ہوا ہے.
फ़क़ाल वल्लाहि मा अस्लमू, अल्लाह की कसम इन्होंने इस्लाम नहीं लाया, वलाकिन इस्तस्लमू, लेकिन इस्लाम का इजहार किया, इजहार किया, व असर्रुल कुफ्र, अंदर इनके कुफ्र है। कुफ्र छुपाया था, फलम्मा रअू अलैहि आवानन अज़हरू, और जब इनको आवान मिल गए, मददगार मिल गए, इसका इजहार किया। अलबत्ता यहाँ पे नीचे लिखे रवाहु तबरानी फिल कबीर, मुजम्मुल कबीर में तबरानी ने इसको रिवायत की है। ये साद बिन हुज़ैफा ये कहते हैं लम अरा मिन तर्जुमही, यानी इसका मुझे पता नहीं है कि ये सिक्का है सिक्का नहीं है। यहाँ पे ये वेबसाइट हम इनको दिखा देते हैं, ये जवामिल कलम के, वही साद बिन हुज़ैफा बिन यमान मकबूल रावी हैं, यानी सिक्का रावी हैं और हुज़ैफा बिन यमान के बेटे हैं, यानी सहाबी के बेटे हैं। जी शहबाज भाई। अच्छा, तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने सुलह जो किया वो क्या बयान फरमाया कि इस्लाम की खातिर, चूँकि इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ अहले बैत ने दी हैं। उसके बाद अज़बैन बुरदन इख्तिलाफ, यानी क्या मतलब है कि जो इख्तिलाफ इजाद हो रहा है, लोग जो हैं वो एक दूसरे के दस्ते गिरबां हो रहे हैं, तो ये इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए। और तीसरा क्या, हिफाजत, ये अगर निशुन मदीद व हिफाजत खून मुस्लिमीन, मुसलमानों के खून की मुहाफ़िज़त की खातिर मैं इसको तर्क कर रहा हूँ, यानी खिलाफत को जो मैं छोड़ रहा हूँ वो किस लिए, इस्लाम की खातिर, हाँ, ये इख्तिलाफ को दूर करने के लिए और मुसलमानों के खून को बचाने के लिए इमाम जो हैं वो अपनी खिलाफत के हक़ को उससे सबकदोश हो जाते हैं। तो आप कहें कि मुआविया इब्न अबी सुफियान, नीचे देखें इमाम नीचे क्या लिखते हैं, ताईद इन वाक़ियात कुतुब शिये, कि मुआविया और इमाम हसन के दरमियान सुलह बैअत करना, इमाम हसन का मुआविया के साथ शिया उलमा ने भी अपनी किताबों में लिखा है, लेकिन वो हमेशा जो काम करते हैं कि ये इजबार और तक़य्युद से। भाई आप खुद लिख रहे हो, इजबार क्या होता है, कोई मजबूर हो जाए, यानी ये होता है फ़ारसी में कहते हैं कि जूठे का हाफजा नहीं होता, ठीक है। और इनका भाई बड़ी दिलचस्प चीज़ है, नीचे क्या लिखा कि उनके वो कहते हैं कि ये जो बैअत और ये जो सुलह थी ये बा इजबार थी, और ऊपर खुद क्या वजह बयान की है। हाँ सही नुक्ता देखा है, हाँ बिल्कुल, यानी नीचे कह रहे हैं कि भाई शिया कहते हैं इजबार के जरिए, बाबा तुम खुद ऊपर लिख रहे हो कि इस्लाम को महफूज रखने की खातिर, खून बचाने महफूज रखने की खातिर, इसे क्या कहा जाता है, उर्दू आती है नहीं आती? अजीब है यार ये लिखने वाले, कसम से, कि आप दो इबारतें ऊपर लिख रहे हो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इन तीन वजूहात की बिना पर सुलह की, नीचे कह रहे हैं जी वो बा इजबार उनको मजबूर किया गया और तक़य्या, इसे और क्या कहते हैं इसे मुझे बताएं। ये दोनों का इतलाक होता है इन चीज़ों पे। अच्छा ये तक़य्या जो है ये बात की है, ये फ़कत आप कहते हैं कि इन्होंने बयान किया, चलें देख लेते हैं कि जनाब आया फ़कत शिया कहते हैं कि इमाम ने तक़य्या किया, हम आपकी खिदमत में अभी रख देते हैं। अच्छा अगर, अच्छा जी आप ये देखेगा इमाम भाई कौन है जी, किताबुल मजमू, ये शरहुल मुहद्दब अल शिराज़ी जनाब नववी की है गालिबन। अच्छा जी इमाम नववी की, इसमें जब हम जाते हैं तो आगे देखिएगा, फ़इन कील, अगर ये कोई कहे, यानी एक खुद से वो फ़र्ज़ कर रहे हैं, फ़कैफ़ खला अल हसन इब्न अली नफ्सा, क्यों उन्होंने अपने आप को साइड पे कर लिया, खिलाफत से हुकूमत छोड़ दस्तबरदार हो गए, क्यों हो गए? वो कहते हैं लअल्लहु, इस वजह से, आलिमा मिन नफ्सिही ज़अफ़, कि वो अपने नफ्स में यानी खुद में ज़ाफ़ देख लेते हैं और उसको वो तहम्मुल नहीं कर पाए, यानी ज़ाफ़ किस चीज़ का, कि आया वो खुद साथ नहीं है, कोई साथ नहीं है, उन्होंने देखा कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, कर पाऊंगा, ठीक है, हाँ, खुद बदबार है, और वो जान चुके थे कि उनका कोई मददगार नहीं है। मुआविया ने सबको खरीद लिया भाई। मुआविया जहाँ पर अब्दुल्ला बिन उमर को पैसे देकर कहता है मेरी बैत कर लो, अबू मूसा अशरी को कहता है तुम्हें मैं तुम्हारे बेटों को एक को वहाँ लगा दूंगा एक को यहाँ लगा दूंगा, तो सब खरीद लिए। बहुत कम अफराद इमाम के पास रह गए और कह रहे हैं वला मुईन, और इमाम का कोई मददगार भी नहीं है। फ़खला नफ्सहु, इमाम ने अपने आप को क्या लिखा है, हुकूमत से बरकरार तक़य्यतन, निशून में दिया गया फ़खला नफ्सहु तक़य्यतन। हाँ, अब इमाम नववी, शियों की आदत है वो मजबूर क्या कहते हैं, अब कह देते हैं कि इमाम मजबूर हो गए, इमाम ने तक़य्या कर लिया। खुद इमाम नववी और इमाम नववी जो हैं ना वो राफ़ज़ी हैं, आप कह दें कि वो तफज़ीली हैं, वो भी नहीं है भाई, शाफ़ी आपका। हाँ नववी बड़ा नाम भी है ना, कोई ऐसा। इमाम नववी आपकी सही मुस्लिम की जो शुरुआत में से, हाँ इमाम नववी का आप पहाड़ा पढ़ते थकते नहीं हैं। अब लगाएं इसके ऊपर फतवा कि इमाम नववी ने जो ये काम किया है, बयान किया, ये शिया हो गया। बल्कि जो सही मुस्लिम के जो तराजिम है ना अबवाब के नाम, वो भी उन्होंने लगाए हैं ना, इमाम मुस्लिम ने तो नहीं लगाए। इमाम मुस्लिम ने तो सिर्फ हदीसें लिखी थी, और उनके फिर अबवाब बंदी जो की है वो इमाम नववी ने की है। बिल्कुल ऐसा ही। इतने बड़े नाम के आदमी हैं और वो कह रहे हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने तक़य्यतन हुकूमत से वो दस्तबरदार हुए, क्योंकि मजबूर थे, मजबूरी की हालत में थे। इसलिए हम कहते हैं कि मौला अली होते तो मौला अली भी दस्तबरदार हो जाते, और अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम करबला में होते तो वो लड़ते, जंग लड़ते। तो ये, और इमाम हुसैन जैसा कि मौला अली भी हुए हैं, दिखा देते हैं। तफसीर अल कासमी अल-मुसम्मा महासिन तावील जमालुद्दीन कासमी साहब की, अल-जुज़्उ सानी इसकी दूसरी जिल्द, दारुल कुतुब इल्मिया बेरूत लबनान की छाप है, सफ़ा नंबर 62 है। सूरतुल बक़रा आया 195 की तफसीर में जब जाते हैं, वो जो आयत है वला तुल्क़ू बिअयदियकुम इला तहलुका, कि अपने आप को जो है वो आप हलाकत में ना डालो, यहाँ पे क्या बयान करते हैं
یہاں پہ کہتے ہیں وَتَدُلُّ، یہ جو آیت ہے دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الْأَمْرِ امر بالمعروف اذا خاف، کہ آپ جب کو خوف لاحق ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ ترک کر دیں، امر بالمعروف کو آپ ترک کر دیں اگر آپ کو خوف ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ إِلْقَاءُ النَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہاں کیونکہ اس سب سے تم ہلاکت کی طرف ہلاکت بڑھ کی رہے ہو۔ طرف۔ ایک یہ آیت اس چیز پہ دلالت کرتی ہے، حاکم نشا پوری یہ بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں وَتَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُصَالَحَةِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ إِذَا خَافَ الْإِمَامُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، اور اسی طرح مصالحت کرنا کفار کے ساتھ، باغیوں کے ساتھ۔ دیکھیں دو اصطلاحات ہیں یہاں پہ، کفار اور باغی۔ جب امام اپنے نفس پر خوف رکھتا ہو، یعنی کہ خود کو دیکھتا ہو کہ اب وہ خطر میں ہے، یا مسلمانوں کو خطرے میں دیکھتا ہو، تو جائز ہے کہ آپ مصالحت کریں۔ کما فعلہ رسول اللہ، جیسے کہ رسول اللہ نے کیا عام الحدیبیہ میں، کما فعلہ امیر المؤمنین، جیسے کہ امیر المؤمنین نے کیا بصفین، وکما فعلہ الحسن من مصالحۃ معاویہ، جیسے کہ امام حسن علیہ السلام نے مصالحت کی ہے۔ کیوں؟ وجہ پیچھے بیان کر رہے ہیں، وَتَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُصَالَحَةِ الْكُفَّارِ وَالْبُغَاةِ، جب باغی سرکش لوگ آپ کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان خطرے میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے یہاں پر جو اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، اسلام کے قیام کے لیے جتنی محنتیں کی گئی ہیں وہ محنت خطرے میں ہے، وہ رسول اللہ نے جو اتنی زحمتیں کی ہیں وہ خطرے میں ہے، تو آپ مصالحت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ نے عام الحدیبیہ پہ کیا، جیسا کہ امیر المؤمنین نے صفین کے مقام پہ کیا۔ صفین کے مقام پہ کیا ہوا؟ یہی آپ جناب ابو بکر کا بہنوئی، وہ آ گیا 20,000 کا لشکر لے کے امیر المؤمنین کے پاس، یعنی ہم اب قرآن سے جنگ کریں گے، بس اب اللہ جو ہے وہ حاکم ہے ہمارے دن، اللہ فیصلہ کرے گا۔ صحیح، اوکے ٹھیک ہے، اللہ فیصلہ کرے گا، تو پھر ایسا کرو مالک یا مالک اشتر جائے یا عبداللہ ابن عباس جائے، ان دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہ جائیں۔ انہوں نے کہا دونوں نہیں جائیں۔ کون جائے گا؟ ابو موسیٰ اشعری جائے گا، وہ موسیٰ اشعری کو بھیجو، وہ جائے گا ہماری طرف سے نمائندہ۔ امام نے کہا چلو بھائی تم نے اپنا کام خود ہی تمام کر لیا، اور ادھر سے پھر وہ پورا حکمیت کا واقعہ جو دوسری طرف سے عمرو بن عاص آتا ہے اور وہ پھر ہیلا گری اور اس سے جو اپنا جادو دکھاتا ہے۔ میں یہاں پہ اپنے ایک گمان بیان کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی جی اجازت ہے۔ عموماً جو مشہور یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری چونکہ وہ یہاں پہ تھوڑے سے سادہ طبیعت کے مالک تھے اور ان کو دھوکہ دیا گیا، عمرو بن عاص نے دھوکہ دیا اور اس لیے معاویہ کو حکم دیا اس نے کہ یہ خلافت سے برکنار ہو جائے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ ابو موسیٰ اشعری مختلف جگہوں میں فتوحات جب ہوئی ہیں، مختلف مقامات پہ حاکم رہا ہے، ایسا یہ چیز میں مجھے خراسان کو غالباً اس نے فتح کیا ہے، اس کے علاوہ اور کون سے شہروں کو اس نے فتح کیا؟ خود جناب عمر کے زمانے میں مختلف جگہوں کے گورنر رہے ہیں۔ گورنر رہے ہیں۔ اچھا یہ گورنر رہے ہیں تو کوئی سادہ سے شخص کو کوئی گورنر ہی دے دیتا ہے؟ ناممکن ہے یار، آپ کیا کہتے ہیں؟ یعنی کافی ساری فتوحات جو ہیں وہ کہا جاتا ہے۔ مجھے جو لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ عمرو عاص اور موسیٰ اشعری ان دونوں نے آپس میں ہی یہ کوئی ڈیلنگ کی ہے، ورنہ اس طرح کے بچوں کی طرح کھیل تھوڑی تھی یہ کہ وہ ایک آ کے کہیں کہ نکال دوں دوسرا کہیں نہیں میں، یعنی ایک بچگانہ حرکت ہے۔ تو شاید ایک ڈیل کی تھی انہوں نے، میں یہ کہوں گا تم یہ کہو، چلو بس میں ملامت ہو جاؤں گا لیکن علی کو ہم کنار پہ کر لیں گے۔ جی جی۔ اس کے بعد دیکھیں اماد بھائی، یہی بات کہ امام علی حسن علیہ السلام کو مجبور کیا گیا، اور وہ مجبور کیوں ہوئے؟ اختلاف ہو گیا، مسلمانوں کے خون کے بہنے کا خوف ہو گیا، قتل ہونے کا خوف ہو گیا۔ سیرت النبویہ و اخبار الخلفاء، یہ جناب کس کی ہے؟ ابن حبان کی، ابن حبان کی کتاب ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں صفحہ نمبر 326 پہ، یہاں پہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ اب امور عراق جو ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں کہاں پہ؟ سنہ 41 41 ہجری جو ہے، فاحتال معاویہ فی الحسن بن علی ولطلطف له وخففه۔ معاویہ نے کیا کیا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ؟ اس نے تحدید کی، اس نے ایسے حالات بنا دیے کہ بھائی آپ کو، یعنی امام حسن کو جو ہے وہ ڈرایا ہے کس چیز سے؟ کہ وہ لوگوں کا خون بہائے گا، حراقہ دماء المسلمین، اور دوسرا کیا کرے گا؟ حتیٰ کہ حرمت کرے گا، مسلمانوں کا مال جو ہے وہ بھی غصب ہو جائے گا، مسلمانوں کے مال میں غارت کی جائے گی، ان کی حرمتیں پامال کی جائیں گی۔ کیوں؟ اگر امام اس امر خلافت کو معاویہ کے ہینڈ اوور نہیں کرتے۔ فاختار الحسن ما عند اللہ علی ما فی الدنیا وسلم الامر الی معاویہ، اور معاویہ کو وہ ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ درست ہے۔ یعنی امام حسن علیہ السلام نے یہ جو خلافت کو دیا، آپ کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں تقیہ کیا، بھائی جان کی حفاظت کے لیے تقیہ کیا جاتا ہے۔ ہم مطلب تقیہ کی کیا تعریف ہے؟ کہ آپ ایک چیز کہ جو حقیقت نہ رکھتی ہو اور آپ کا میلان بھی نہ ہو، آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں، اور کس وجہ سے؟ ایمان آپ کے دل میں ہے لیکن آپ وہ کام کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ایمان کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کو اپنے مال کا خوف ہے، اپنی جان کا خوف ہے، اپنی ناموس کا خوف ہے، تینوں خوف یہاں پر لاحق ہیں، حتیٰ کہ حرمت، ذہاب اموال اور دماء المسلمین۔
مسلمانوں کے خون بہنے کا خطرہ، ان کی حرمتوں کے پامال ہونے کا خطرہ کس سے؟ معاویہ ابن ابی سفیان سے۔ لکھنے والا رافضی ہے؟ نہیں، آپ کا اپنا امام ہے ابن حبان۔ ابن حبان صاحب یہ بیان کر رہے ہیں، کوئی رافضی نہیں ہے۔ شیعوں کے اوپر آپ تہمت لگا دیں، لکھنا آسان ہے، لگا دیں بھائی، یعنی آپ کے ہاں روش رہی ہے کہ جناب لکھ دیتے ہیں اور تشیع کو آپ بلیم کرتے ہیں کہ بھائی تشیع یہ کام کرتے ہیں، تشیع یہ کام کرتے ہیں، تاکہ آپ کے جو لوگ ہیں اہل تسنن، جو عام افراد ہیں، وہ حقائق تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن آج وہ دور نہیں ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور تحقیق کا دور ہے، کتاب خانوں کا دور ہے، مطالعے کا دور ہے۔ آج گھر گھر تک تحقیق پہنچ رہی ہے۔ ایک شخص فکر کرے گا، سوچے گا کہ رسول اللہ کا نواسہ، جنہیں رسول اللہ نے کہا کہ حسن منی، جیسا کہ ابھی امام بھائی نے دکھائی بھی صحیح روایت کہ حسن مجھ سے ہے والحسین من علی، اور حسین جو ہے وہ امام علی سے ہیں۔ اب رسول اللہ نے جو امام حسن کے لیے ان کو سردار کہا، بخاری کی روایت کے مطابق کہ میرا بیٹا سردار ہے اور سید شباب اہل الجنہ ہے، یعنی اس قدر فضائل رسول اللہ کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ آیا ایک نانے کی نواسے سے محبت ہے؟ نہیں۔ کون رسول اللہ؟ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ جو کلام کرتا ہے وہ خدا کے حکم سے کرتا ہے، ایسے اپنی ہوائے نفس و خواہشات نفسانی کی بنا پر کلام نہیں کرتا۔ وہ رسول امام حسن علیہ السلام کے اس قدر فضائل و کرامات بیان کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ یہ امتحانات ہیں کہ آپ اپنا ایک حق جو ہے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے کسی کو دے دیں۔ اور اب جیسا کہ ہم نے دکھایا کہ امیر المؤمنین نے بھی یہی کیا، اسلام کے بقا کے لیے، چونکہ اسی خاندان نے قربانیاں دی ہیں، بنو امیہ نے کیا دیا ہے، ٹھیک ہے، سوائے دھوکے کے۔ تو عماد بھائی یہاں پہ یہ مطلب تھا جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا۔ جی بہت شکریہ۔ یقیناً یعنی یہ مطالب کوئی ایسے نہیں ہیں کہ پہلی دفعہ بیان ہوئے ہوں یا ہم پہلی دفعہ بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ مطالب الحمدللہ ہمارے علماء بیان کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ شہباز بھائی نے بھی بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا، اور میرے خیال میں ابھی شہباز بھائی چونکہ مناظروں میں ٹائم کم رہتا ہے، تو آپ نے بہت سارے جو کلیدی مطالب ہوتے ہیں وہ تو آپ نے الحمدللہ وہاں بیان بھی کیے۔ تو آج چونکہ ایک مناظرہ ہوا تھا شہباز بھائی کا، مناظرہ تو نہیں کہیں گے، نیشنل ٹی وی پہ ایک گفتگو ہوئی تھی، بہرحال مناظرانہ گفتگو کہہ سکتے ہیں، اپنی اپنی نظر بیان کرنی ہے اور کھل کے بیان کرنی ہے، کھل کے اظہار کرنا ہے۔ وہ الحمدللہ کافی وہ اچھا رہا تو اس میں۔ اچھا، یہ جو آیت تھی، یعنی جو امام علیہ السلام نے آیت تو پڑھ لی فتنۃ لکم، امام حسن علیہ السلام نے، اس کے بعد جو ہے نا جو ہمیں سیر اعلام النبلاء میں نظر آتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ پھر معاویہ نے ایک خطبہ دیا، لیکن فاحشتاً خطبہ دیا ہے۔ میں اگر یہ دکھا دوں ان کو، یہ سیر اعلام النبلاء، اگر سیر اعلام النبلاء یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ وہی روایت، یہ دیکھیں یہاں پہ اوپر سند بھی صحیح ہے، کہتے ہیں کہ فغضب معاویہ فخطب بعدہ خطبۃ عیاۃ فاحشہ، یعنی ایک اس کا ترجمہ کیا ہے، فاحشہ کا خطبہ، یعنی ایک بہت برا خطبہ انہوں نے ترجمہ نہ کریں، میں نے کر بھی دینا ہے۔ ہاں، بہتر ہے کہ ہم نہ کریں۔ اچھا، یہ خطبہ کون سا خطبہ ہے؟ یعنی یہ بڑا عجیب ہے نا، اس خطبے کے بارے میں ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کیا خطبہ دیا انہوں نے۔ یہاں پہ تو انہوں نے نقل نہیں کیا، لیکن یہ خطبہ جو ہم دیکھتے ہیں تو ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے یہ خطبہ، جس سے اسی کتاب سے یہ جمہرۃ خطب العرب انہوں نے لی ہے فی اصول العربیۃ الظاہرہ، جزء ثانی، دوسری جلد پہ، اس کے صفحہ نمبر 14 پہ یہ خطبہ دیکھتے ہیں، خطبۃ لمعاویہ فی اہل الکوفہ، اہل کوفہ کے ہاں معاویہ کا خطبہ۔ یا اہل الکوفہ، اے اہل کوفہ، اترانی قاتلتکم علی الصلاۃ والزکاۃ والحج، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جو مقاتلہ میں نے جنگ کی ہے، تمہارے ساتھ جو لڑا ہوں، وہ اسلام کی وجہ سے لڑا ہوں؟ وہ میں کوئی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی وجہ سے لڑا ہوں؟ نہیں، میں اس وجہ سے تھوڑی لڑا ہوں۔ وقد علمت انکم تصلون وتزکون وتحجون، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ نماز بھی پڑھتے ہو، تم لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہو، تم لوگ حج بھی کرتے ہو، یہ سارے کام تو تم لوگ کر رہے ہو۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی وجہ سے تمہارے ساتھ لڑ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے تم دیندار لوگ ہو، نمازی بھی پڑھ رہے ہو، پھر لڑا کس لیے ہوں؟ سوال یہ ہے، لڑا کس لیے ہوں؟ اچھا، اہل سنت سے پوچھیں کیوں لڑے ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ لڑے ہیں جناب عثمان کے قصاص کی خاطر۔ یہاں پہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ میں کیوں لڑا ہوں، وَلَكِنِّي قَاتَلْتُكُمْ، میں کیوں میں تمہارے ساتھ جنگ لڑی ہے، لَأَتَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ رِقَابِكُمْ، تاکہ میں تمہارے اوپر حکومت کروں۔ اس وجہ سے، یعنی راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ میں تمہارے پر حکومت کی خاطر میں لڑا ہوں۔ او مجھے حکومت مل گئی، وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ، تمہیں پسند بھی نہیں ہے میری حکومت، لیکن یہ حکومت مجھے ملی ہے۔ اور پھر کہا کہ ان فتنوں میں جو بھی خون گرایا جائے، جو مال ہدر ہو جائے، وہ سارا کے سارا جو ہے وہ مباح ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جو شرائط میں نے حسن کے ساتھ طے کی ہیں، فتحت قدمی ہاتین، وہ میرے پاؤں کے نیچے ہیں، میں کسی شرط کا پابند نہیں ہوں۔ یہاں سے اب کیا کہیں گے؟ وہ ظاہر پابند بھی نہیں ہوئے، پھر یعنی پابند نہیں ہوئے، ممنوع